تو وہ ایک جذبہ تھا. جذبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ ہو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل. 1973 کے بعد جو قوانین بنے ہیں، جب پارلیمنٹ فعال ہو تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا کام جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. معاملات انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، عبادات کا تعلق یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن ریڈیو پاکستان کے اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ورلڈ سروس کی طرف سے زحمت دی ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں اور ایک صاحب الرائے شخصیت ہیں. دین اور دنیا کے حوالے سے ایک دانشور کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکال کے تشریف لائے. تو آج ہم ان سے ان کے ادارے کے حوالے سے اور جو ہمیں درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے بطور قوم کے ہم ان کو کیسے ایڈریس کریں دین کی روشنی میں اور جو سماجی علوم ہیں ان کی روشنی میں. تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. تو آپ ذرا یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور آپ چونکہ پچھلے کئی سالوں سے بطور چیئرمین اس سے وابستہ ہیں تو آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم گمن صاحب، بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قدر ایک اچھے پروگرام میں اور مفید پروگرام میں مجھے دعوت دی. اسلامی نظریاتی کونسل جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ایک ادارہ ہے، کیونکہ ہم نے جب یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بنانا چاہا تو وہ ایک جذبہ تھا. جذبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ ہو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل جہاں پہ قانون اسلامی ہو، معاشرت اسلامی اصولوں کے اسلامی اساس کے مطابق. چنانچہ یہی جذبہ جب پاکستان کی تخلیق ہوئی 14 اگست 1947 تو مختلف صورتوں میں سامنے آتا رہا کہ وہ جو تمنا تھی، وہ جو آرزو تھی آباء و اجداد کی، اس کو کیسے روبہ عمل لایا جائے، برسر زمین اس کو دکھایا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ادارہ جو بنتا ہے اس کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کہتے ہیں. علامہ محمد اسد اس کے سربراہ تھے. وہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے. قائد اعظم علامہ محمد اقبال کے بہت عاشق حامی، ان کے مشن کے لیے کام کرنے والے، گورے تھے، پاکستانی بن گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے عرفات رسالہ نکالا اس ڈپارٹمنٹ کے تحت، جس میں انہوں نے اسلامی قانون سازی کا منہج اور اسلامی معاشرت کی قیام کا منہج یہ پیش کی ہے. پھر وہ صورت اس کے بعد آئی بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ، جس کے سربراہ علامہ سید سلیمان ندوی صاحب تھے. پھر اس طریقے سے لاء کمیشن، اسلامک لاء کمیشن، اسلامی مشاورتی کونسل صدر ایوب کے زمانے میں 1962 کے آئین میں، لیکن 1973 کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 کے بعد جو قوانین بنے ہیں ان میں سوائے کچھ قوانین کے کہ جن میں کچھ ٹینشن ہے، باقی وہ اسلامی قرآن و سنت کے ساتھ ہم آہنگ ہے. کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بل پیش ہوتا ہے تو وہ بل دراصل پھر چلا جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، قائمہ کمیٹیوں کے پاس، اور قائمہ کمیٹیاں اور اسلامی نظریاتی کونسل مل کر کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس بل پر جب اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکٹ کی شکل اختیار کرتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے تو وہ مقصد تو ایک بڑی حد تک حل ہو گیا ہے. معاشرت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، مسلسل جدوجہد کرنی ہے، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ صرف ایک ادارہ کافی نہیں ہوگا،
بلکہ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ اس کے لیے فعال ہو اور ایک قومی ذمہ داری ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوشش ہے، یہ بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو جاری رہے گا، نیکنیتی کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، تو یہ مقصد بھی حاصل ہو. ڈاکٹر صاحب، جو میں آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھا ہوں کہ جو ایک ہمارا دینی طبقہ اور جو ایک قانون ساز جو اسمبلیز یا سینٹ کے ادارے تھے، ان کے درمیان اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک برج کا بھی کام کیا ہے کہ چونکہ مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں یا دانشور ہیں ان کو لے کے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں اور ایک کسی صاحب علم آدمی کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا جائے، اور پھر یہ کہ بجائے مختلف عام جو مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کے پاس جایا جائے، بلکہ ایک بورڈ ہو اور جن کو دینی اور دنیاوی دونوں وہ شعور رکھتے ہوں، اور اس سے یہ کہ جو بھی قانون بنے وہ اسلام کی روح کے مطابق اور جو عصری اور سماجی ضروریات ہیں اس کے مطابق وہ بن سکے. بالکل، آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا. یہ اب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی ہیئت دیکھیں، جس طرح اس کی فارمیشن ہے، ہیئت ترکیبی ہے، تو اس میں 20 ممبران ہیں. جو ایپیکس باڈی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی اعلیٰ باڈی جو ہے وہ 20 ممبرانز ہیں. ان میں آئینی طور پہ یہ ہے کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ علماء کرام ہوں مختلف مکاتب فکر سے. چنانچہ ہمارے پاس سنی، شیعہ، پھر سنیوں میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سب علماء جو ہیں. پھر 2 لازمن جج صاحبان ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، یا ایکٹیو یا پھر ریٹائرڈ. اسی طریقے سے ماہرین تعلیم، ماہرین قانون، ماہرین معاشرت، ماہرین وہ لا اور انتظامیات کے ماہرین. یہ باقاعدہ یہ ہیئت ترکیبی ہے جو آئین میں بیان ہوا ہے. چنانچہ اس قسم کی ایک باڈی ہوتی ہے. اور پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پھر ہمارا کام ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز، جو قائمہ کمیٹیاں ہیں سینٹ کی، قومی اسمبلی کی، یا ایون صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہمارے رابطے رہتے ہیں. اور وہ پھر جب بل آتا ہے، قانون جب بننے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو وہ پھر باقاعدہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس، ہمارے پاس جب آتا ہے تو ہمارا پورا ایک ریسرچ ونگ ہے، شعبہ ریسرچ ہے، وہ اس پر کام کرتا ہے. پھر ہم اس کو ایپیکس باڈی کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ہماری اعلیٰ باڈی ہے یہ 20 ممبرز کی. اس کی جب رائے ہوتی ہے، آ جاتی ہے، تو وہ پھر ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے جاتے ہیں. اس طرح ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، میرے خیال میں اس میں کسی بھی آئین کی، قانون کی، یا جو بھی ہم سٹیپ لیتے ہیں بطور قوم کے، اس کی بیس بھی بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے. اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، جو میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی تاریخ پڑھی ہے، تو تقریباً تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوئے ہیں. جہاں پہ کہیں اختلاف ہے بھی تو آئین کے اندر اس اختلاف کی گنجائش ہے، اور وہ گنجائش یہ ہے کہ جو آپ کے نجی معاملات کے وہ ہیں، ایشوز ہیں، اس میں آلریڈی آئین نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ پھر ان کے اپنے فقہ کے مطابق ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی وسعت ہے جو آئین نے دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پریکٹیکلی اسلامی نظریاتی کونسل کو کہاں کچھ چیلنجز آتے ہیں چیزوں کو ایڈریس کرنے میں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اور ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے؟ مسئلے آ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ مسئلے آ جاتے ہیں ہمارے اس حوالے سے کہ جو ہمارا کام ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ ہمارا کام تو پارلیمنٹ کے ساتھ ہے. جب پارلیمنٹ فعال ہو تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا کام جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس میں یقیناً فعالیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ہمارا شعبہ تحقیق جو ہے وہ زیادہ مصروف ہو جاتا ہے. پھر جو ایپیکس باڈی جس کا میں نے ذکر کیا 20 ممبرز کی، تو وہ یقیناً ان پہ کے اوپر بھی کام کا. لیکن جب پارلیمنٹ فعال نہ ہو، یا پارلیمنٹ کے اندر اندرونی طور پہ، داخلی طور پہ کوئی ایک کشمکش کی صورتحال ہو، تو یقیناً ہمارے کام پر بھی اثر پڑ جاتا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے ہمارا وہ ہے پھر جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا کام آتا ہے نفاذ کے ساتھ. اب نفاذ کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پہ جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، یعنی جو انتظامیہ ہے، وہ پھر بہت ایک یوں سمجھیں کہ سلو موونگ، اس کی حرکت جو ہے وہ تیز نہیں ہے.
چنانچہ اس وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قانون سازی اور اس کے نفاذ کے درمیان ایک بہت لمبی مدت گزر جاتی ہے. تو اس قسم کے چیلنجز ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایک عمومی مزاج کے ساتھ، عمومی نظام کے ساتھ ہے. تو یہ صورتحال تو ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ عمومی بعض اوقات بعض حلقوں میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل کوئی پیرلل ادارہ ہے پارلیمنٹ کے. تو آپ کی گفتگو سے تو یہ ظاہر ہوا کہ یہ ایک پیرلل ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک سپورٹنگ ادارہ ہے کہ جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کو چیزوں کو سٹریم لائن کرنے میں. یہ معاون ادارہ ہے، اور چونکہ ہم پارلیمنٹ کی تخلیق ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے آئین بنایا یا پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، اور پھر وہ ہم مل کر پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کے ساتھ یا پارلیمانی ممبران کے ساتھ ہم روابط رکھتے ہیں. تو کبھی ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہے. ہم معاون ادارہ ہیں اور ہماری حیثیت آئین میں یہ مشاورتی ہے. فائنل فیصلہ جو ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ کا ہے، اور پھر ہم آئین کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا قانون پاس ہو جائے کہ جس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، تو پھر یقیناً ہم رپورٹ دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یقیناً پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے. تو کبھی تصادم کی یا ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ تعامل اور تعاون کی کیفیت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور میرے ذہن میں ایک یہ پہلو آیا ہے کہ اگر جو بعض ہمارے حلقے جس طرح لبرل جن کو کہا جاتا ہے وہ حلقے بعض کا تنقید کرتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پہ، تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید اگر ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو تو وہ قائل ہو جائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک اچھا کام کر رہا ہے. اور اگر کوئی تنقید آتی ہے بعض کا تو اس کا کیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں آتی ہے اور اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ تنقید کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ تنقید بالعموم جو ہوتی ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا لیک آف انفارمیشن، ان کے پاس اطلاعات نہیں ہوتی. اسلامی نظریاتی کونسل نے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں پروگریسو لیجسلیشن میں جو مدد دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرت کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کردار جو ہے یہ بہت اہم ہے. میں آپ کو اگر اجازت دیں تو میں 2 مثالیں آپ کو. جی. یہاں پہ 2 سال پہلے ایک واقعہ سامنے آیا کہ جی ہم اسلام آباد کے اندر ایک مندر کے قیام کا مسئلہ آیا، ہندو عبادت گاہ. بالکل ٹھیک. تو اس میں بڑا ایک ارتعاش کی کیفیت یہاں پیدا ہو گئی. روزانہ لوگ جاتے تھے اور کوئی اینٹ جو وہاں پہ مندر کے لیے وہ لائے تھے، اینٹیں اور بجری اور سیمنٹ، تو اس کو اٹھا کے اور ویڈیو پہ اپلوڈ کر لیتے تھے، آذان دے دیتے تھے، اور پھر وہ میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بالخصوص آ جاتا تھا. تو اس طریقے سے ایک عجیب مشکل سفارتی بھی پیدا ہو گئی، کیونکہ اسلام آباد میں تو بین الاقوامی ایمبیسیز ہیں، میڈیا ہے، اور بالخصوص ہمارا جو مسئلہ پیدا ہو گیا وہ بھارت کے ساتھ تھا، کیونکہ بھارت کو ہم نے ایک پسپائی کے اس پہ رکھا تھا بابری مسجد کے حوالے سے بین الاقوامی طور پہ، اور انسانی حقوق کے حوالے سے، مذہبی حقوق کے حوالے سے. تو اب انڈیا سے یہ آوازیں، بھارت سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ ہمارے اوپر تو الزام ہے بابری مسجد کا، خود اپنی حالت بھی تو دیکھیں. تو اس صورتحال میں یہ مسئلہ ہماری طرف آیا، اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف، اور جس دن یہ مسئلہ ہماری طرف ریفر ہوا اسی دن سے یہ اور لوگوں کا اعتماد ہے، وہ کیفیت جو تھی وہ ختم ہو گئی. جو لوگ وہاں جاتے تھے اور جس طریقے سے وہ مندر کے خلاف ایک جذبات کا اظہار کرتے تھے. ہم نے پھر گورنمنٹ سے 3 مہینے لیے، ہم نے کہا کہ دیکھیں ابلتا ہوا پانی جو ہے اس کے اندر آپ اپنا عکس نہیں دیکھ سکتے، آپ ایک ماحول جو ہے اس میں ہم کوئی زیادہ ایک آبجیکٹیو رائے یا رپورٹ شاید نہ دے سکے، ہمیں وقت دیں. ہمیں وقت ملا، ہم نے علماء سے مشورہ کیا، ہم نے ہندوؤں سے مشورہ کیا، ہندو پنچایت سے مشورہ کیا، اسلام آباد کے اندر جو قدیمی مندر ہیں ان کا ہم نے معائنہ کیا، ہم وہاں گئے
اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک رائے دی، اور وہ رائے جو تھی وہ تمام علماء نے بھی قبول کی عمومی، اور ہندوؤں نے بھی قبول کی، اور ہم نے یہ کہا کہ پہلے سے ایک سید پور کا مندر موجود ہے، وہ کیوں نہ ہندوؤں کے حوالے کیا جائے۔ ہندو اس پہ بڑے خوش ہوئے، جو ان کا کمیونٹی سینٹر ہے، ایک جگہ، یہ ان کا حق ہے، سی ڈی اے کے رولز بھی ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ آج کل گھروں میں یقیناً شادی بیاہ یا ماتم یہ تقریبات نہیں ہو سکتی، یہ ان کا حق ہے۔ کریمیٹوریم یعنی جہاں پہ وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، شریعت نے بھی یہ حق دیا ہے۔ چنانچہ یہ رائے جو تھی اس پہ وہ مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا۔ پھر سانحہ سیال کوٹ کہ جہاں پہ سری لنکا کے ایک مینیجر کو جس طریقے سے توہین رسالت کے حوالے سے پورا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، اب وہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل نے فوراً اپنے ممبران اور علماء، جید علماء کا ایک وفد بنا کے ہم نے سری لنکن ہائی کمیشن گئے، ہم نے معافی مانگی، ہم نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جس کسی نے بھی کیا ہے پاکستانی قوم بالکل ڈس اون کرتی ہے، برات کا اعلان کرتی ہے۔ مجھے ڈپٹی ہائی کمشنر نے ایک ہفتے کے بعد بتایا کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی، آپ کی جو ملاقات تھی، یہ 2 دنوں تک ہم سری لنکن چینلز پہ دکھاتے رہے، کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ اس مینیجر کی جب لاش جائے گی سری لنکا کے اندر، کولمبو ایئرپورٹ پہ اترے گی، تو مسلمانوں پہ حملے شروع ہو جائیں گے، امن و امان کی کیفیت ہوگی۔ آپ کے اس ایک کام کی وجہ سے سری لنکا کا امن بچ گیا، مسلمانوں کی جانیں اور مسلمانوں کی دکانیں اور مسلمانوں کے گھر جو تھے وہ محفوظ ہو گئے۔ تو اس قسم کے کام ہیں کہ جو بدقسمتی سے میڈیا پہ نہیں آتے، لیکن یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو پاکستان کے آئین کا 1973 کے آئین کا حصہ ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان مستقبل بین سیاستدانوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا ہے، کہ اس قسم کی ایک پروویژن رکھی ہے کہ جو قوم کو، ملک کو پرامن بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنے طور پہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کے طور پہ یا ممبران وہ کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں کسی ایشو کے حوالے سے؟ اگر کوئی ایشو ریفر نہ بھی ہو، لیکن ہم سمجھیں کہ اس میں کوئی ٹینشن ہے اسلامی حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، تو ہم پھر باقاعدہ اس کا ایک ایجنڈا آئٹم بنا کے، اور فوری طور پہ جو ہمارا آئندہ اجلاس ہوتا ہے، سال میں 4 اجلاس تو لازم ہے، اس کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ جو سری لنکا والی جس طرح واقعے کی مثال آپ نے دی، جو وہاں سیالکوٹ میں مینیجر کا قتل ہوا، اس میں آپ نے کس طرح سٹیپ لیا؟ اس میں تو دیکھیں یہ ایک فوری اقدام تھا۔ اب فوری اقدام میں آپ کے پاس آئینی باڈی جو ہے وہ صرف اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کونسل کی عمارت کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی مسجد ہے، تو میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جو آفیشیل اسٹیٹ ریپریزنٹیٹیو مسجد جو ہے وہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے، شاہ فیصل مسجد نہیں ہے۔ شاہ فیصل مسجد یقیناً ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن اسٹیٹ کی ریپریزنٹیٹیو مسجد یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل یہ آئینی ادارہ ہے، چنانچہ اب سب سے بڑی ذمہ داری اس آئینی ادارے کی تھی کہ اب اس مسئلے کو ایڈریس کر لیں۔ فوری طور پہ ایمرجنسی میں ہم نے اپنے ممبران کو بلایا، اور اپنے جو ہمارے جید علماء کرام ہیں کراچی سے، لاہور سے، ان پشاور سے، ان کو بلایا، اور یہ 2 دن کے بعد ہم سری لنکن ہائی کمیشن گئے۔ بالکل صحیح، اور یہ بڑا بروقت ایک فیصلہ بہت تھا، بروقت جی، اور ظاہر ہے یہ سانحہ بھی بہت بڑا تھا، بہت بڑا سانحہ، اور اس کے ملکی اور بین الاقوامی طور پہ بھی بین بڑے الاقوامی اثرات تھے منفی پاکستان اثرات کے لیے، جی پاکستان کے لیے، بلکہ اس پورے خطے کے لیے، کیونکہ یہ بدھسٹ علاقہ جو ہے سری لنکا، تھائی لینڈ، میانمار، برما، پھر جاپان کے اندر، یہ پورا بدھسٹ علاقہ جو ہے، اس کے اندر پاکستان کے خلاف ایک نفرت، پاکستانیوں پہ حملوں کا خطرہ تھا۔ تو یہ اس اقدام سے الحمدللہ مجھے جس طرح بتایا گیا کہ ایک جو جذباتی کیفیت تھی، ایک ارتعاش کی کیفیت ان ممالک میں بالخصوص سری لنکا میں تھی، وہ اس میں قرار اور سکون کے انداز میں وہ بدل گئی، اور انہوں نے بڑا اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ سری لنکا کا امن بھی محفوظ ہوا، مسلمانوں کی جان اور مال اس کی بھی حفاظت ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک سود کے حوالے سے تو قرآن پاک میں بھی ممانعت ہے، اور اس حوالے سے بڑی سخت تادیب کی گئی ہے اور وعید دی گئی ہے،
لیکن یہ کہ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سود کی کیفیت یہ تھی کہ جو ذاتی لین دین میں یا اجتماعی طور پہ جہاں کسی کا جو اس پہ ظلم کی کیفیت میں اس سے سود لینا ہی لینا ہے، ایک کاروباری سطح جو ماڈرن دنیا میں جو معیشت کا سارا لین دین ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ جی آپ ایک مخصوص وقت کے لیے جو پیسہ لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو پروفٹ دینا پڑے گا یا لینا پڑے گا. تو اس حوالے سے بڑا کانفلکٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، تو اس کو آپ کیسے اس کی صراحت فرمائیں گے؟ ایک تاریخی کانفلکٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ اٹھا ہے. اور پاکستان کے اندر تو یہ یوں سمجھیں کہ صدر ایوب کے زمانے سے یہ مسئلہ اٹھا کہ جب IRI ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر جو تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تھے، اس کی کتاب اسلام آئی تو اس میں یہی ایشو اٹھایا گیا تھا. لیکن اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ جو تھا اس پہ گفتگو ہوتی رہی کہ ربا یعنی سود کی تعریف کیا ہے. تو اس سود کی تعریف پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رپورٹ تھی وہی رپورٹ دراصل بنیاد بنی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی. تو یہ سوالات آتے رہے، ان سوالات پہ جید علماء کرام، اسلامی نظریاتی کونسل کا ریسرچ ونگ اور اس پلیٹ فارم سے اپنے وقت کے اس دور میں بھی اور آج بھی جتنے بھی بڑے علماء تھے انہوں نے باقاعدہ ربا کی تعریف متعین کی اور پھر یہ فیصلہ دیا. اور اس فیصلے میں یہ تمام حوالے جو ہیں موجود ہیں، اور جو صورتیں ہیں کچھ ان کے لیے پھر متبادل صورتیں جو ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں. اور پھر ان صورتوں پہ مشتمل ظاہر ہے کہ ایک اسلامی بینکاری کا ایک متبادل نظام بھی ہے. معیشت کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ وقت دیا گیا ہے کہ اتنے سالوں میں آپ نے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکومت کی اب ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں پہ مسائل ہوں ان مسائل کو ایڈریس کر لے. بین الاقوامی جو ہمارے معاہدے ہیں یقیناً اس وقت یہ ہے کہ اب مثلاً سی پیک کے چائنا کے جو سرمایہ کار ہیں وہ تیار ہیں اس کے لیے کہ وہ بلا سود معیشت بلا سود بینکاری میں ہمارے ساتھ تعامل کریں. خود مغرب کے اندر اس قسم کے بینکس بنے ہیں جو بلا سود بینکاری پر ہیں، اور IMF نے بھی اپنا ایک شعبہ کھولا ہے جس میں گنجائش ہے کہ ہم بلا سود قرضے یا بلا سود، تو گنجائشیں موجود ہیں، ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے. اور یقیناً آگے چل کے باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آئے گا. یقیناً صورتیں نکل سکتی ہیں جی. یہ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل، ان میں کیا فرق ہے؟ جس طرح میں نے گزارش کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل تو ایک تھنک ٹینک ہے، ایک ریسرچ مجلس دانش ہے. تو ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ تو تجویز، سفارش، رائے اور یہ یقیناً مشاورتی ایک عمل ہے. وفاقی شرعی عدالت جس طرح عدالتوں کا کام ہوتا ہے وہ فیصلے کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو قرآن حکیم میں عبادات ہیں اور ایک ہمارے جو روزمرہ کا آپسی لین دین یا معاشرت ہے، ان دونوں کے فرق کو آپ کس طرح بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں، عبادات جو ہے نا یہ تو مظاہر ہیں، معاملات انسانوں کے ساتھ تعلق ہے. عبادات کا تعلق یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو جہاں اہمیت عبادات کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسلاک تعلق ظاہر ہے کہ وہ تو اساس ہے. لیکن اگر معاملات آپ کے عبادات کی روح کے مطابق نہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل اور آپ کی فرمودات کے مطابق نہ ہوں، تو محض عبادات سے ظاہر ہے کہ آپ کی اس دنیا، وہ جو دنیا ہے وہ خوبصورت نہیں بن سکتی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، مختصر وقت میں آپ نے بہت قیمتی اور دانشمندانہ گفتگو فرمائی. آپ نے ہمارے اسٹوڈیوز میں آ کے ہماری عزت افزائی کی. میں اپنے سامعین اور ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مہربانی گمن صاحب. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.